السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج ہم بات کریں گے کہ بچے کیوں نہیں سدھرتے۔ جتنے بھی پیرنٹس سے ملتے ہیں، بھی سفید بال آ گئے نا، تو اپنی عمر کے بہت سارے لوگ ملتے ہیں، سب کے بچے ہیں، جوان ہو رہے ہیں، ٹین ایجرز ہیں، 18 سال کے ہیں، 20 سال کے ہیں، 25 سال کے ہیں، تو بچوں کا رونا روتے رہتے ہیں کہ بچے نہیں سدھرتے، بچے نہیں سدھرتے، بچوں نے یہ کر دیا، بچوں میں تمیز نہیں ہے، بچوں میں ادب نہیں ہے۔ امریکہ میں آ کے بچے تو بہت زیادہ بگڑ جاتے ہیں۔ تو میں نے اپنے دوست عبداللہ سے پوچھا، میں نے بولا یار یہ بچے کیوں نہیں سدھرتے؟ تو کہنے لگا بچے اس لیے نہیں سدھرتے کیونکہ ماں باپ نہیں سدھرتے۔ جس دن ماں باپ سدھر گئے نا، اس دن بچے سدھر جائیں گے۔ آپ صبح شام بیٹھے رہیں، ویڈیوز دیکھتے رہیں نیٹ فلکس کے اوپر، اور چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جنید بغدادی بن جائے، یہ نہیں بن سکتا۔ آپ دنیا بھر کے لوگوں سے افیئر کرتے رہیں، گپے مارتے رہیں، اور آپ کا بچہ تہجد سے سر ہی نہ اٹھائے، ایسا نہیں ہو سکتا بھائی صاحب۔ آپ کو پڑھائی سے کوئی شغف نہیں ہے، آپ کو کتاب کو ہاتھ لگائے ہوئے سالوں سال گزر گئے، آپ کا بچہ لائبریری کا ممبر بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ صبح شام جھوٹ بولے جائیں اور بچے نے سچ کے علاوہ کچھ نہ سنا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کوئی موقع ضائع نہ کریں کسی کی بیوی بچی کو دیکھنے کے لیے، فیس بک پہ جا کے نا زوم ان کر کر کے تصویریں دیکھتے رہیں، شادیوں میں سب کو تاڑتے رہیں۔ معافی چاہتا ہوں اسٹریٹ لینگویج کی، لیکن یہ ہمارا حال ہے، اور جو چاہے کرتے رہیں، اور آپ کا بچہ نظر جھکا کے چلتا رہے اور آپ کی بچی کا ناخن فرشتوں نے بھی نہ دیکھا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ چاہتے ہیں کہ بچے سدھر جائیں تو سب سے پہلے آپ کو سدھرنا ہوگا۔ اس کے بعد نہیں سدھرتے نا، تو رچ کے دعا مانگیں۔ آپ انبیاء کرام کی زندگی کو دیکھیں، علیہ الصلوۃ والسلام کی، رچ کے دعا مانگتے تھے اور مانگتے ہی رہتے تھے، مانگتے ہی رہتے تھے۔ کوئی 90 سال مانگ رہا ہے، کوئی 100 سال مانگ رہا ہے، کوئی 50 سال مانگ رہا ہے، کوئی 40 سال مانگ رہا ہے، دعائیں مانگتے رہتے تھے۔ اس کے بعد بس آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ اس کو رزق حلال کھلائیے۔ اگر آپ نے حرام کا لقمہ نہیں کھلایا نا، تو یقین جانیے کھچ پڑے گی۔ ہم پتنگ اڑاتے ہیں نا، تو پتنگ اوپر اڑ رہی ہوتی ہے، بادلوں میں نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی، لیکن ہم ڈوری ہلا کے ٹھمکا مار کے دیکھتے ہیں کہ وہ پتنگ وہاں پر موجود ہے یا نہیں ہے۔ اور جب پتنگ کٹ جائے، کنوں سے کٹ جائے، تو ڈوری آپ کی واپس آ جاتی ہے۔ حلال رزق کھلائیں گے نا، تو ٹھمکی ضرور پڑے گی، وہ کھچ ضرور پڑے گی، پلٹ کے واپس آئے گا۔ اگر حرام مال کھلایا ہوگا تو کنے کٹ جائیں گے، پھر پتہ نہیں وہ کدھر جائے گا۔ رزق حلال کھلائیں بچے کو، حلال کے علاوہ نہ کھلائیں۔ جتنا کم زیادہ جتنا ہے وہ کھلائیں حلال۔ بچے کو بولے بیٹا میں حرام نہیں کر سکتا، چوری ڈاکہ نہیں کر سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا، غبن نہیں کر سکتا، دھوکہ نہیں کر سکتا، فراڈ نہیں کر سکتا، کیا کروں، یہی میرے پاس اویلیبل ہے۔ اور پھر رچ کے دعا کریں کہ اللہ پاک میں تہجد پہ تیرے پاس آ گیا ہوں، میرے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہے، اے بہت جلدی راضی ہو جانے والے رب، میرے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے، میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے کہ میں سوائے اس کے کہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا سکوں، میں تجھ سے مانگ سکوں۔ میرے رب دیکھ میرے بچوں کو دین پہ قائم رکھ، یہ جو ایمان ہے نا، جو اسلام ہے، یہ میری نسلوں میں قائم رہے، تا قیامت تک جتنی نسلیں آئیں یہ سب مسلمان ہوں، زندگی اسلام پہ جئیں، مرے اسلام کے اوپر، اگلی نسلوں میں اسلام ٹرانسفر کر دیں۔ رچ کے دعا مانگتے رہیں۔ اس کے بعد پھر جو ہو وہ رب جانے، تے رب کے بندے جانے، پھر وہ اس کی مرضی، وہ اس کی مشیت، وہ اس کی تقدیر، جو چاہے کرے۔ اپنا پارٹ کم سے کم پورا کر لیں۔ آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ فحش فلمیں نہ دیکھے، سب سے پہلے آپ کو چھوڑنی پڑیں گی۔ آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ گانے نہ سنے، سب سے پہلے آپ کو چھوڑنے پڑیں گے۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں نا کہ نصرت فتح علی خان آپ کے لیے جائز ہو گیا، اور نور جہاں میڈم آپ کے لیے جائز ہو گئی، لتا منگیشکر جائز ہو گئی، اور آج کل کے جو نئے بھانڈے وہ سارے کے سارے ناجائز ہو گئے، اور وہ بچوں کو نہ سنیں۔ ان کا گناہ کا ورژن الگ تھا، آپ کا گناہ کا ورژن الگ ہے۔ آپ پرانے ڈرامے دیکھ سکتے ہیں، وہ نئے ڈرامے نہ دیکھیں۔ آپ پرانی فلمیں دیکھ سکتے ہیں بلیک اینڈ وائٹ، وہ سنیما جا کے نئی فلمیں نہ دیکھیں۔ تو اس میں جدت آتی رہتی ہے گناہوں کے اندر بھی۔ آپ کو سدھرنا ہوگا بچوں کے سدھرنے سے پہلے۔ اس کے بعد رزق حلال کا خیال کرنا ہے۔ اس کے بعد رچ کے دعا مانگنی ہے۔ اگر آپ کو اپنے بچوں سے اتنی محبت نہیں ہے نا کہ آپ تہجد پہ ان کے لیے اٹھ سکیں، تو چھوڑ دیجئے، پھر فکر نہ کریں نا، پھر اتنا شکوہ شکایت کیوں کرتے ہیں؟ ذمہ داری آپ کی ہے بھیا۔ آپ کیوں دوسروں کو بولتے ہیں کہ وہ یوٹیوب کے اوپر آ کے آپ کے بچے کو کچھ سکھا دے، کوئی مینٹرشپ کر دے، کوئی ٹیچر مل جائے، کوئی استاد مل جائے؟ آپ بلیم اپنا کسی اور کے اوپر کیوں ڈالتے ہیں؟ اسکولوں کے اوپر، ٹیچرز کے اوپر۔ آپ سدھر جائیے نا۔ جس دن آپ سدھر گئے، بچے کی سدھرنے کی راہ کہیں نہ کہیں نکل آئے گی۔ میکسیکو گیا، وہاں پہ کہاوت تھی کہ ٹیچر اپیئرس وین اسٹوڈنٹ از ریڈی۔ جس دن آپ اور آپ کے بچے ریڈی ہوں گے نا، قدرت کہیں نہ کہیں سے کوئی استاد بھیج دے گی اس کی اصلاح کے لیے۔ میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔